بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خوبصورت لڑکی تھی۔ ہماری جوڑی بہت خوبصورت تھی۔ شادی کے بعد پہلی صبح زین ابھی سو رہے تھے۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ سوچا کہ میری آؤ بھگت کرنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے تو میں خود ہی چائے بنا لیتی ہوں۔ میں باہر آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے میرے سسر جوس پی رہے تھے۔ میں نے سلام کیا۔ کہنے لگے، آؤ بیٹی، اس گھر میں تمہارا پہلا دن ہے۔ تمہاری ساس ہوتی تو تمہارے لیے ناشتہ بناتی، اسی لیے اب میں تمہارے لیے بہت اچھا سا ناشتہ بناتا ہوں۔ نہیں، میں خود بنا لوں گی۔ آپ بتائیے آپ کو کیا کھانا پسند ہے؟ میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کرنے دیا اور میرے لیے بہت اچھا ناشتہ بنا کر لائے۔ ناشتہ کرتے ہوئے ہم باتیں کرتے رہے۔ میری جھجک بھی دور ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ شام کو ہم اماں کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے رات کو ڈنر کر کے واپس آئے۔ گیٹ کی چابی ہمارے پاس تھی تو وہ سو چکے تھے۔ آنے والے چند دنوں میں ہی میں اس گھر میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ میرے گھر والے بہت مطمئن تھے۔ ان کی بیٹی بہت اچھا سسرال ملا ہے۔ ایک ہفتے بعد ہی ہم ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے۔ 2 ہفتے بعد ہم واپس آئے۔ ہمارے آنے پر میرے سسر بہت خوش ہوئے۔ اتنے دن اکیلے جو رہ کر تھک گئے تھے۔ زین کی چھٹیاں ختم ہو گئیں تو وہ آفس جانے لگے۔ میں نے گھر مکمل طور پر سنبھال لیا تھا۔ عثمان صبح 9 بجے آفس جاتے۔ میں ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھتی رہتی اور کام بھی کر لیتی۔ دوپہر گھر میں صرف ہم 2 ہی ہوتے، اسی لیے ہلکا پھلکا لنچ کرتے تھے۔ البتہ رات کو کھانے پر اہتمام ہوتا۔ لنچ کرنے کے بعد سسر سو جایا کرتے تھے، میں بھی آرام کرتی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد اکثر سسر واک کے لیے بھی نکل جاتے تھے۔ رات کو میں سسر کو 1 گلاس دودھ دے کر اپنے بیڈ روم میں آئی۔ میری زندگی بہت خوبصورت تھی۔ محبت کرنے والا شوہر، خیال رکھنے والا سسر ملا تھا۔ سسر اکثر کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ ہم فلم دیکھتے، اس پر تبصرہ کرتے۔ زین خوش تھے، اس کے والد کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ دن گزرتے گئے، ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ ابھی ہمارا کوئی بچے کی طرف دھیان نہیں تھا۔ میں کہتی کہ ہمیں ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لینا چاہیے، مگر زین کا خیال تھا وہ بچے کی ذمہ داری میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں بھی اس خیال سے متفق ہو گئی۔ ہماری شادی کی پہلی سالگرہ دھوم دھام سے منانے کا فیصلہ سسر کا تھا۔ بڑے پیمانے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سسر نے مجھے اور زین کو تحفے کے طور پر 50,000 روپے دیے۔ ہم اپنی مرضی کے گفٹ خرید لیں، سارا انتظام بھی انہوں نے کیا۔ اس تقریب میں زین کے عزیز رشتہ دار، میرے مائکے والے دوست احباب شامل تھے اور دسمبر کا خوشگوار موسم تھا۔ عثمان نے مجھے کالی ساڑی لے کر دی تھی، گولڈ کا سیٹ دیا تھا۔ مہمان آنے ہی والے تھے۔ زین میرے لیے کچڑے لینے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ساڑی کو استری کر کے بیڈ پر پھیلا رکھا تھا اور میں ہیئر ڈرائر کے ساتھ اپنے بال سکھا رہی تھی۔ زین کی خواہش تھی میں تقریب میں دلہن سی نظر آؤں، اسی لیے میری تیاری بھی ویسے ہی ہو رہی تھی۔ میں گنگناتے ہوئے اٹھ رہی تھی کہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ میرے سسر بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ میں ناسمجھی سے انہیں دیکھتی رہی اور تیزی سے سائڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا لیا۔ یوں بنا دوپٹے کے پہلی بار تھی ان کے سامنے۔ سسر چند لمحے حیران کھڑے رہے، پھر تیزی سے پلٹ گئے۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اتنے میں زین آ گئے۔ وہ تیاری میں میری مدد کرنے لگے۔ ذرا دیر میں ہی سب کچھ بھول گئی۔ سالگرہ بہت شاندار رہی تھی۔ سب نے ہمیں بہت خوبصورت تحائف دیے۔ چند دن گزرے تو میں نے محسوس کیا سسر بہت چپ رہنے لگے ہیں۔ عثمان نے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر 2-4 دن بعد پہلے کی طرح ہو گئے۔ گھر میں وہی روٹین تھی۔ سارے دن گھر کے کام کر کے سسر سے گپ شپ کرتے گزر جاتا، مگر کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی سسر مجھے اکثر بہت غور سے دیکھنے لگتے تھے، لیکن جب متوجہ ہوتی تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ میں کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تو میں نے سوچا لان بہت گندا ہو رہا ہے۔
इसे भी धो लूँ। मैं पाइप लगाकर धोने लगी। इस वक्त ससुर सो रहे थे, इसलिए मैं सुकून से अपना काम कर रही थी। मेरे सारे कपड़े भीग चुके थे। मैं गुनगुना रही थी कि अचानक मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो ससुर अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े मुझे घूर रहे थे। वो दुपट्टे लिए बगैर थी। मैंने सोफे पर पड़ा दुपट्टा उठाया और ओढ़ लिया। मुझे बहुत अजीब लगा था। औरत को अल्लाह ने ऐसी हिस्स दी है, वो सामने वाले मर्द की नज़रों को पहचान जाती है। फिर वो अपने कमरे में चले गए। मैं परेशान से वहीं बैठी रह गई। कुछ देर सोचती रही, फिर खुद ही अपने आप को दिलासा दे दिया कि मैं ऐसी वैसी बात नहीं सोचनी। पानी में भीगने से मुझे बुखार हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से खाना बनाया, अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे होश ना रहा। जब ज़ैन घर आए तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। वापस आकर मुझे चाय बना दी। दवाई खाकर दोबारा से सो गई। सुबह ऑफिस जाते हुए ज़ैन ने मुझे जगाया और आराम करने की ताकीद करते हुए ऑफिस चले गए। दवाई की वजह से मुझे नहीं पता था मैं कितनी देर सोई रही। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा हो। मैं बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो कोई तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। बंद होती आंखें मुझे ससुर का चेहरा साफ नजर आया। फिर भी मुझे होश ना रहा। दोपहर को ज़ैन ऑफिस से आ गए थे। मुझे डबल रोटी के साथ चाय दी थी। शाम को वो मुझे दोबारा डॉक्टर के पास ले गए थे। अब बुखार काफ़ी हल्का हो गया था। अगली सुबह मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई। फिर भी ससुर ने खुद नाश्ता बनाकर ज़ैन और मुझे दिया था। ज़ैन छुट्टी करना चाहते थे मगर ससुर ने इन्हें ज़बरदस्ती ऑफिस भेज दिया। मैं ससुर की तरफ से खटक रही थी। मैंने दवाई नहीं खाई क्योंकि दवाई खाने से मुझे बहुत खनोदगी हो जाती थी। मैं लेटी रही। 11 बजे का टाइम था। मेरे ससुर बेडरूम में आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुए। मैंने आंखें बंद कर ली। ससुर मेरे करीब आकर खड़े हुए। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, छुपकर अपने गाल पर रख लिया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं ससुर की नीयत को समझ गई थी। मैंने हाथ छुड़ाकर बैठने की कोशिश करने लगी। वो हमदर्दी से बोले, मैं देख रहा हूँ अब तुम्हें बुखार है या नहीं। तुम्हें भूख लगी है तो कुछ बना लो। वो कह रहे थे और मेरा सारा वजूद सलसलों की जद में था। फिर वो बाहर जाने लगे। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे को कुंडी लगा ली और फूट फूट कर रोने लगी। हंसती खेलती जिंदगी पर ये कैसा साया आ पड़ा था। मैं रो रो कर खुदा से फरियाद करने लगी। ये मर्द की फितरत है, जब तक इसकी नीयत छुपी रहे इसमें कुछ झिझक रहती है, मगर जब नीयत खुल जाए तो बेबाक हो जाता है। ससुर को भी जब ये अंदाज़ा हुआ कि मैंने इसकी नीयत भांप ली है तो वो खुलकर सामने आ गए। अपने काम काज करके अपने कमरे में बंद हो जाती। ससुर ने बहाने बहाने से मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते, मेरा हाथ पकड़ लेते तो कभी गुजरते हुए मेरी कमर छू लेते। मैं तो लरज़ कर रह जाती। ये सूरत हाल मैं ना ज़ैन को बता सकती थी, ना ही अपने घर वालों को। ज़ैन को कभी अपने बाप के बारे में ऐसी बात पर यकीन नहीं हो सकता था। मुझे घर से निकाल देते। मुझे खौफ महसूस हो रहा था। दिन ब दिन अंदर से मैं कमज़ोर होती जा रही थी। मेरा रंग ज़ैद पड़ चुका था। अम्मी के घर जाती तो पूछती कि क्या बात है, ज़ैन तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। मैं इन्हें झूठी तसल्लियाँ देती। ज़ैन का कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ ससुर मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी और बेबसी समझ रहे थे। वो मौका मिलते ही बेमायनी जुमले बोलते कि मैं शर्म से खट कर रह जाती, मगर चेहरे को छिपाए रखती। एक शाम ज़ैन ऑफिस से आए तो कहने लगे, मेरे 2 सूट निकाल कर और ज़रूरी सामान ब्रीफ केस में रख दो। मैं ज़रूरी 2 दिन के लिए लाहौर जा रहा हूँ। ऑफिस वाले मुझे एक ज़रूरी काम से भेज रहे हैं। ये सुनकर तो मैं खौफज़दा हो गई। मैंने बहुत कोशिश की ज़ैन ना जाएं या फिर जाते हुए मुझे अम्मी के घर छोड़ दें, मगर ज़ैन के पास टाइम कम था। उन्होंने कहा तुम्हें अब्बू छोड़ देंगे और मैं वापस आकर तुम्हें ले आऊँगा। ये बात सुनकर मैं चुप रह गई। ज़ैन चले गए। मैंने खाना बनाया, अपने ससुर को दिया। खाना खाकर कमरे में चली गई।
میں نے طبیعت خرابی کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا، کھانا کھانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر سوچتے سوچتے نہ جانے کب میں سو گئی۔ اچانک دروازے پر تیز تیز دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر گئی۔ شاید کون ہو؟ شمائلہ، دروازہ کھولو، میرے سینے میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ سسر کی کرب انگیز آواز نے مجھے سب کچھ بھلا کر دروازہ کھولنے لگی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، سسر کی کوئی چال نہ ہو۔ میں رک گئی۔ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، ہار کر شاید واپس چلے گئے۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ کچھ دیر بعد میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ میں کچن میں آ گئی۔ بھوک سے میرے پیٹ میں پل پڑ رہے تھے۔ میں چائے بنانے لگی کہ اچانک سے سسر نے پیچھے سے آ کر میرے بازو کو جکڑ لیا اور غصہ کرتے ہوئے بولے، کب تک مجھ سے بچو گی؟ میں تو ان کے منہ سے گالی سن گئی حیران رہ گئی۔ پھر بولے، دوسرے ہی لمحے پوری قوت سے اپنے آپ کو چھڑایا تھا۔ کچن سے بھاگ کر باہر آ گئی، مگر اس سے پہلے میں اپنے کمرے میں گھس جاتی، انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں لڑکھڑا گئی، کب تک بچو گی؟ ایک بار پھر اپنے آپ کو چھڑایا تھا، ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ وہ میرے پیچھے بھاگتے رہے۔ آج تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ وہ میرے قریب آ چکے تھے۔ اب میں صوفے کے گرد بھاگ رہی تھی۔ پھر اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں آگے کو ہوئی تو انہیں جھٹکا لگا، وہ گر پڑے، ان کا سر ٹکرایا اور دھڑام سے نیچے گر گئے۔ ان کے سر سے خون کا فوہارا نکلا۔ میں کھڑی تھی جبکہ وہ بالکل بے سود پڑے تھے۔ میں نے اپنا دوپٹہ لیتے ہوئے اپنا آپ سنبھالا تھا، بال ٹھیک کیے، باہر کا دروازہ کھول کر ہمسایوں کے گھر زور زور سے دستک دینے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ پانی پینے کے لیے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر آئی تو باہر سسر گرے ہوئے تھے، شاید باہر سے آئے تھے، چوٹ لگ گئی تو بے ہوش ہو گئے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ سسر کو ہسپتال پہنچا دیا گیا، مگر وہ مر چکے تھے۔ زین کو اطلاع دی گئی، وہ پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے، ان کی حالت دیکھنے والی نہ تھی۔ ماں تو پہلے ہی نہیں تھی، باپ بھی چلا گیا تھا۔ وہ رو رہے تھے، میں اپنے دکھ کو رو رہی تھی۔ پھر سسر کی تدفین ہو گئی۔ تمام عزیز رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ میں زین کو سنبھالتے سنبھالتے جھکنے لگی تھی۔ ان کا صدمہ انہی دنوں مجھے ماں بننے کی خبر ملی۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر سسر مجھے خواب میں نظر آتے تو میں چیخ مار کر اٹھ جاتی۔ ڈاکٹر نے زین سے کہہ دیا تھا کہ آپ کی بیوی کی اگر اسی طرح ٹینشن لیتی رہی تو آپ کے ہونے والے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ زین یہی سمجھ رہے تھے، مجھے سسر کی وفات کا دکھ ہے، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا مجرم سمجھ رہی ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں تھانے چلی جاؤں اور اپنا اقرار جرم کر لوں۔ پھر زین نے مجھے امی کے پاس بھیج دیا۔ میرا دل سنبھل چکا تھا۔ امی کے گھر آ کر میں ویسے ہی گمسم سی رات تک اٹھ کر چیخنا، چلانا، اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی تھی۔ میرے ماں باپ میری حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن میں ناشتے کے بعد لان میں بیٹھی ہوئی تھی اور بے دھیانی میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں اب بھی وہی فلم چل رہی تھی، مجھے پکڑنا، میرے پیچھے بھاگنا، پھر گر جانا۔ میرا دل متلانے لگا۔ میں اٹھ کر واش روم گئی۔ میں نے وضو کیا اور جائے نماز بچھائی۔ روتے ہوئے سجدے میں سر رکھ کر خدا سے سکون کی دعا مانگنے لگی۔ میں بہت بے سکون ہو چکی تھی۔ روتے روتے میں وہیں سو گئی۔ اگلے روز میری ایک دوست کی آمد ہوئی۔ اس نے مجھے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا جو کہ روحانی اور نفسیاتی مسائل کا حل بتاتے تھے۔ میں نے سہیلی کے دیے ہوئے فون نمبر پر ان سے دوپہر کو آنے کا کہا تھا۔ اگلے دن میں نے امی سے ضروری شاپنگ کا بہانہ کیا اور پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اپنا سارا جسم، آنکھوں کے سوا چہرہ بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ نورانی چہرے والے بزرگ تھے۔ میں نے جب انہیں اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور بولے، جی بیٹی فرمائیے، آپ جس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے شفقت سے پوچھا۔
میں خاموش رہی تو کہنے لگے، آپ تسلی سے بلا جھجک اپنا مسئلہ بیان کریں، اس کمرے میں کوئی بات بڑھے نہیں جائے گی۔ میں نے ہمت کی، بہت کوشش کے بعد انہیں بات بتانی شروع کی۔ انہیں شروع سے ہر بات بتانے لگی، اپنی شادی، اپنا رہن سہن، زین کی اور اپنے سسر کی عادتیں اور وہ بھیانک حادثہ۔ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ سر جھکائے سنتے رہے۔ میری بات ختم ہو گئی تو وہ بھی کتنی دیر خاموش رہے۔ پانی کا ایک گلاس میری طرف بڑھایا، بولے، بیٹی یہ پانی پی لو۔ پانی پی کر ذرا ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہونے لگا، میرا جسم بھی ہلکا ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگے، بیٹی جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ جی، میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ پھر کہنے لگی، آپ کا زیادہ قصور ہے۔ میں تو انہیں اپنے والد کی جگہ سمجھتی تھی، شوہر کا باپ ہونے کے ناطے ان کا احترام کرتی تھی۔ تو آپ کی غلطی ہے بیٹا، ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں جہاں ہر چیز کی حد مقرر ہے وہاں ہر رشتے کی بھی حد مقرر ہے۔ سسر، دیور، جیٹھ وغیرہ بھی نامحرموں میں آتے ہیں۔ دیور کو تو بھابھی کی موت کہا گیا ہے۔ آپ کا قصور یہ ہے، آپ ان کی بہو بن کر گئی تھی۔ ظاہر ہے آپ کی ساس نہیں تھی اور آپ کو ہی اپنے سسر کی ضروریات کا خیال رکھنا تھا، مگر اس چکر میں آپ اپنے اخلاقیات اور حدود بھول گئی جو ہمارے دین نے مقرر کی۔ آپ بغیر دوپٹے کے ان کے سامنے پھرتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ فلمیں دیکھتی، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی۔ سارا قصور تو آپ کا ہوا، ہنسی مذاق بھی کر لیتی، بنا دھڑک ان کے کمرے میں بھی چلی جاتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا آپ میں کوئی خرابی تھی، آپ تو ایک بیٹی کا فرض نبھا رہی تھی، مگر شیطان ہر لمحہ انسان کی ناک میں رہتا ہے، کب کسے بہکا دے کسے پتا۔ اگر اس دن آپ اپنا کمرہ بند کر کے تیار ہو رہی ہوتی تو آپ کے سسر کبھی بھی کمرے میں بلا اجازت نہ آ سکتے۔ آپ نے خود شیطان کو موقع دیا، پھر ان کی نیت کھول گئی تھی تو ضروری تھا آپ اپنی والدہ کو اعتماد میں لے لیتی، مگر آپ خود ہی اندر گھومتی رہیں۔ آپ کی خاموشی نے انہیں حوصلہ دیا۔ اگر آپ سختی سے انہیں یہ باور کروا دیتی ان کی حرکات کو اپنے گھر والوں اور عثمان کو بتا دیں گی تو شاید وہ ڈر جاتے، مگر تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی بیٹی۔ ہم ماڈرن بننے کے چکر میں اپنی روایات کو بھلا دیتے ہیں، اپنی حدود سے تجاوز کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں اس قدر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو ضرور سمجھانا چاہیے تھا، آپ نے سسر کے ساتھ اکیلے گھر میں کس طرح رہنا ہے۔ آپ کو چادر لے کے سسر کے سامنے آنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، مگر ایک فاصلے پر رہ کر۔ اس طرح وہ بھی آپ کا مزاج سمجھ جاتے۔ اگر گریز کرتے تو آپ انہیں بے باکی کا موقع فراہم کیا۔ میں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے گھر آ کر اپنے سسر کے بارے میں اپنے شوہر کو سب کچھ بتا لیا۔ وہ کہنے لگے، میں جانتا تھا اپنے باپ کو، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا وہ اپنی بہو کے ساتھ ایسا کریں گے۔ مجھے لگا تھا وہ بدل گئے ہیں، میری ماں بھی اسی وجہ سے انہیں چھوڑ گئی تھی، لیکن اب میں بالکل ہلکی ہو گئی تھی، میں سارے راز جان گئی تھی۔